اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، ماہ شعبان کی چوتھی شب کے اعمال آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، لیکن چونکہ آج 4 شعبان ہے، آمد سرکار وفا ہے، آمد جناب قمر بنی ہاشم ہے، تو سب سے پہلے تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں اور بالخصوص اپنے وقت کے امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف کی بارگاہ مقدس میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ مومنین وفا کا نام آئے تو پھر بھی سرکار عباس یاد آتے ہیں، علمدار کا نام آئے تو پھر بھی سرکار عباس یاد آتے ہیں، اور جس گھر میں سرکار وفا تشریف لے، جس گھر میں جناب عباس علمدار علیہ السلام کی آمد ہوئی ہے، اس گھر میں ایک سے بڑھ کے ایک چاند موجود ہے۔ لیکن ایسے گھر میں جب قمر بنی ہاشم کا نام آتا ہے تو سرکار عباس یاد آتے ہیں۔ کیا مقام ہے جناب عباس کا، کیا مرتبہ بنایا پروردگار نے جناب عباس کا۔ باب الحوائج سرکار عباس، حاجتوں کا دروازہ ہے سرکار عباس۔ اور دیکھیں، دن مکمل ہوا نام حسین پر، شب کا آغاز ہوا مولا عباس سے، کیونکہ دن 3 شعبان کا ولادت امام حسین علیہ السلام اور رات شب ولادت سرکار عباس علمدار علیہ السلام۔ آپ دیکھیں، دونوں ہستیاں ہی خداوند متعال کی بارگاہ میں ایک بہترین وسیلہ ہے۔ ہماری جتنی مشکلات ہوں، ہماری جتنی پریشانیاں ہوں، سرکار حسین کے صدقے میں بھی وہ مشکلات دور ہو جاتی ہیں، سرکار وفا کے صدقے میں بھی ہماری مشکلات دور ہو جاتی ہیں، ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ چونکہ دن 3 شعبان کا ہے، امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، ولادت باسعادت کا دن ہے، تو آمد امام حسین علیہ السلام بھی منائیے گا۔ لیکن ایک دعا ہے جو سکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے، امام حسین علیہ السلام کی یہ دعا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تھی یوم عاشورہ کو، یہ آپ کو کتاب مفاتیح الجنان سے مل جائے گی۔ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے اس دعا کو اپنی کتاب مفاتیح الجنان میں لکھا ہے، جو روز عاشور امام نے پڑھی تھی۔ جتنی بڑی مشکل ہو، جتنی بڑی مصیبت ہو، اس دعا کو پڑھیے گا، خدا کو واسطہ امام حسین علیہ السلام کے دیجیے گا، پروردگار آپ کی مشکلات کو دور کر دے گا۔ اور چونکہ 4 شعبان کی رات ہے، شب ولادت سرکار عباس، اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو آئیں سرکار عباس کا توسل اختیار کریں۔ اگر آپ بیمار ہیں، شفا نہیں مل رہی، سرکار عباس کا توسل اختیار کریں۔ اگر آپ پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں، سرکار عباس سے توسل اختیار کریں۔ تو کیسے توسل اختیار کریں گے؟ 2 رکعت نماز استغاثہ مولا عباس، بالکل صبح کی طرح نماز انجام دیں، اور نماز کے بعد مولا عباس کا استغاثہ کرنے کے لیے اول اور آخر 133 مرتبہ درود کی تلاوت، درمیان میں اتنے ہی مرتبہ یعنی 133 مرتبہ پڑھنے، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ پہلے بھی 133 مرتبہ درود، آخر میں بھی 133 مرتبہ درود، درمیان میں 133 مرتبہ پڑھنے، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ یہ اگر آپ عمل کریں گے تو پروردگار آپ کی تمام تر دعاؤں کو قبول فرما دے گا، سرکار وفا کے صدقے میں آپ کی مشکلات کو دور کر دے گا، آپ کے رزق میں اضافہ کر دے گا۔ اب آپ کے سامنے 4 شعبان کے روزے کا ثواب بیان کرتے ہیں۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ شعبان کے 4 روزے رکھے گا، فرمایا تو اس کا رزق وسیع ہو جائے گا۔ انسان کتنا پریشان ہے رزق کے لیے، انسان کتنا در بدر پھر رہا ہے رزق کے لیے۔ آج کل جیسے مہنگائی کا دور ہے، جتنی پریشانیاں ہیں، جیسے حالات ہیں، کوشش کریں روزہ رکھیں ماہ شعبان کا، پروردگار آپ کے رزق میں اضافہ فرما دے گا۔ اب 4 شعبان کی نماز کا بیان، 3 اور 4 کی درمیان شب کی نماز، نبی اعظم فرماتے ہیں یہ 40 رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا ثواب کیا ہے؟ فرماتے ہیں ہر ایک رکعت کے بدلے 1 ملین سال یعنی 10 لاکھ سال لکھے جاتے ہیں باتوں کے، اور جتنے سورہ
سورے آپ نے پڑھے، ہر ایک سورے کے برابر 1 ملین شہر خدا بناتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم 1 ملین شہید کا ثواب عطا فرماتا ہے۔